حکومت نے منتخب حکومت گرانے پر بغاوت کے مقدمات درج کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں اور مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، آصف زرداری کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جبکہ 8 منحرف ارکان کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہ حکومت کس قانون کے تحت اپوزیشن لیڈرز کو گرفتار کر سکتی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی درج ہو۔ کامران مرتضیٰ نے ہمیں جوائن کیا۔ کامران صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کس طرح سے حکومت یہ کر پائے گی؟ میں خود اس خبر پہ یا ان کے سین ہونے پہ جنہوں نے یہ جو نا بات کی ہے یا جن کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، ان کی ذہن کی اس کی صحت مند ہونے کے اوپر مجھے شبہات جو نا وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دستوری عمل کرتے ہوئے کوئی کامیابی یا ناکامی کے نزدیک ہو اور اس پہ اس کو جو ہے نا وہ یہ کہا جائے کہ آپ غداری کر رہے ہیں، ہائی ٹریزن ہے، اور ان لوگوں پہ بھی جن کے خلاف جو ہے نا وہ یہ شبہ ہو کہ وہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے، ان پہ بھی غداری کا مقدمہ چلانے کی۔ کامران صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ جو بیرونی فنڈنگ آئی ہے اس کے ثبوت ہیں حکومت کے پاس؟ اگر ہیں تو ان کو پبلک بھی کرنا چاہیے اور اس پہ یقیناً جو ہے نا ان کو مقدمہ جو ہے نا وہ لانا چاہیے۔ اس میں کوئی پیسے آئے ہوں گے، وہ جس کے اکاؤنٹ میں آئے ہوں گے تو وہ اس کو پہلے ڈسکلوز بھی کرنا چاہیے، مگر اس میں اس طرح کے معاملات میں کمپلینٹ فائل ہوا کرتی ہے، اسٹیٹ اوے کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہوا کرتا کہ گرفتار کر دیا جائے۔ اچھا، تو اگر بیرونی فنڈنگ والا معاملہ کنفرم ہو جاتا ہے کامران صاحب، اگر اس کے ثبوت جو سامنے آئے ہیں حکومت سامنے لا رہی ہے، اگر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ تمام تر بات سچ ہے، تو کیا واقعی ان تمام جو رہنماؤں کے خلاف مقدمہ غداری کا درج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت تو اسی سلسلے میں مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے۔ نہیں، اس بات پہ نہیں۔ اگر فرض کر لیجئے کہ میرے اکاؤنٹ میں کہیں کسی سے انگلینڈ سے، امریکہ سے، روس سے، سعودیہ سے کہیں سے پیسے آئے ہیں جی، تو مجھ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پیسے کس مد میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے نا وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں آنا یا میرے حوالے ہونا یہ اسٹیٹ اوے غداری کی بات نہیں بنتی۔ کسی کا بیٹا بھائی ان ملکوں میں رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پیسے کسی کے۔ بہت شکریہ۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ قومی سلامتی کے اعلامیے میں ایک لفظ نہیں کہ یہ خط سازش ہے۔ خط 7 تاریخ کا آیا تو 3 ہفتے خاموش کیوں رہے؟ OIC اجلاس میں امریکی نمائندے کو کیوں بلایا؟ آپ یہ ڈرامے بازی کس کو دکھا رہے ہو؟ اپوزیشن لیڈر نے عمران خان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ پہلے امریکہ کا نام لیا، پھر یو ٹرن لے لیا، یہ آپ کا آخری اور بھونڈا ترین ہتھ کنڈا ہے۔ عمران نیازی، اب قوم آپ کو بونگیاں مارنے نہیں دے گی، سب کچھ مہنگا کر دیا، تم کس منہ سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ شہباز شریف کا کہنا ہے آٹا، چینی، بجلی، گیس، پیٹرول، مہنگائی اور غربت کم کرنے کے لیے دن رات کوششیں کریں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف کو نواز شریف کا فون بھی آیا۔ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دی؟ کیوں چپ رہے آپ؟ اور کیوں آپ نے وہ کاغذ لہرایا ایک جلسے میں؟ پہلے کہا کہ امریکہ اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا، اور بات کر رہا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ایک آخری گھٹیا آپ کا بھونڈا، آپ کا یہ ہتھ کنڈا ہے۔ 172 کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے۔ پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ مہنگائی نے کچومن نکال دیا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی، اپنے گربا میں آپ جھانکیں۔ کہتے ہیں ان کے اربوں روپے کے اکاؤنٹ باہر پڑے تو لے آتے نا، قوم کو بتا دیتے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیر اطلاعات کو جواب، کہتی ہیں فواد صاحب بس ایک دن کی بات ہے اور پھر بے روزگاری ہے، پریس کانفرنس نہ کرو، اپنی سی وی اپڈیٹ کرو۔ فواد چودھری، آپ تو حکومت میں نواز شریف شہباز شریف کرتے کرتے آئے تھے اور نواز شریف شہباز شریف کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ آپ وزیر بنے ہو یا جج بنے ہو جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بیل کینسل کرواؤ گے؟ عقل کرو، کیوں مذاق بنوا رہے ہو؟ دھمکیاں دے کر، غنڈہ گردی کر کے عدم اعتماد نہیں جیتی جاتی۔
तहरीक अदम एतमाद जमहूरी और आइनी तरीका है, मुतनाज़ा ना बनाया जाए। ख़त का शोशा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। इमरान खान धमकियाँ देने के बजाय अदम एतमाद का मुकाबला करें, झूठ की बुनियाद पर आवाम को ना वर्गलाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कप्तान को निशाने पर ले लिया, कहा इमरान खान हमारी खारजा पॉलिसी पर हमलावर है। सिलेक्शन के ज़रिए कौम पर मुसल्लत किए गए इस सिलेक्शन की वजह से तमाम इदारे मुतनाज़ा हो गए। सियासत तो होती रहेगी, हमें आइनी मसले का हल निकालना है। मुल्क के इदारों को कहता हूँ, वक्त आ गया है, होश के नाखुन लें। चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म से शफाफ इंतखाबात हों और अवामी मैंडेट से हुकूमत आए। अगर इस दौरान कोई गैर आइनी काम हो जाता है तो पाकिस्तान के 20 साल ऐसे ही गुजरेंगे। पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि ये आलमी साजिश है, ये जो लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। वो चाह रहा है कि झूठ की बुनियाद के अवाम के को वर्गलाएं। इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया। इसके बावजूद वो पिच पे लेट कर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। सियासत तो चलता रहता है, उस पर हम आ जाएंगे। कायद पे ये फ़र्ज़ है कि हम इन हालात को संभालें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालें। अदम एतमाद हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, साफ व शफाफ इलेक्शंस हो, नया मैंडेट के साथ अवामी हुकूमत मुंतखब हो। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सूबाई काबीना तहलील हो गई। सरदार उस्मान बुज़दार नए वज़ीर आला के इंतखाब तक निगरान वज़ीर आला के ओहदे पर काम जारी रखेंगे। हुकूमत साजी के लिए चौधरी परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक। छीना ग्रुप के 14 अरकान पंजाब असम्बली ने परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। छीना ग्रुप की परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी वज़ारत आला के कागज़ात नामज़दगी हासिल करने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी असम्बली को कागज़ात नामज़दगी के हुसूल के लिए दरख्वास्त दे दी। अवाम ने इस नाअहल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है, उन्होंने सड़कों पर अवाम का इमरान खान पर अदम एतमाद देखा है। एक तहरीक अदम एतमाद वफाक में होने जा रही है, दूसरी तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी होने वाली है। इमरान खान को चाहिए वो अपने बयानात पर गौर करें और तौबा ताइब करें। वो आज़ाद MPA जुगनू मोहसिन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तकरीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको बताएं, हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया है कि अवाम ने इस नाअहल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि उन्होंने अवाम का अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो रवैया है वो देखा है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने भी अदम एतमाद का इजहार किया है। अवाम इस नाअहल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। एक अदम एतमाद वफाक में होने जा रहा है, जबकि दूसरा कल पंजाब में होने जा रहा है। पंजाब की वज़ारत आला के लिए नून लीग का सोलो फ्लाइट से इनकार। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। नया वज़ीर आला मुत्तहिदा अपोजिशन नामज़द करेगी। फैसला हुआ कि तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप समेत अलीम खान ग्रुप से भी रब्ता किया जाएगा। इब्राहिम लकी हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जी इब्राहिम। मुस्लिम लीग नून ने इंफरादी तौर पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ को इंफरादी तौर पर बतौर पार्टी जो है पंजाब के उम्मीदवार के लिए नामजदगी का फैसला जो है वो करने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से जो है सदर पार्टी शहबाज शरीफ का ये कहना था कि ये सारी मूवमेंट एक मुतहदा अपोजिशन के एक वन पॉइंट एजेंडे के तहत है, लिहाजा वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए अपोजिशन की तरफ से नामजदगी का फैसला अपोजिशन की जो इज्तिमाई दानिश है, जो लीडरशिप है वो करेगी। तनहा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका फैसला नहीं करेगी, लिहाजा जो भी फैसला होगा इत्तेहादियों के मशवरे के बाद होगा। ताहम दीगर इत्तेहादी जो PTI के जो दीगर मुतहारब ग्रुप हैं उनके साथ राब्ते में हैं, जो भी फैसला करेंगे वो इत्तेहादियों की मशावरत से करेंगे। ताहम यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी अपडेट कर रहे थे।
پاکستان نے اندرونی معاملات میں مداخلت پر امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ احتجاجی مراسلہ سفارتی چینلز کے ذریعے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستان کے آئینی عمل کا احترام کرتے ہیں، دھمکی آمیز خط کے الزامات میں صداقت نہیں۔ امریکہ کی دھمکی آمیز خط سے متعلق الزامات کی تردید۔ وزیر اعظم عمران خان کے الزام پر امریکی محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ہفتے اور اتوار کو ملک بھر میں تحریک انصاف کی تنظیمیں اور عمران خان کے چاہنے والے پرامن مظاہرے کریں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، عمران خان کے خلاف سازش پر مبنی عدم اعتماد تحریک کے خلاف عوام نکلیں گے، دنیا دیکھے گی کہ قوم اپنے کپتان کے ساتھ اور سازش کے خلاف کھڑی ہے۔ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ہاں کبھی نہ، واہ رے عمران خان تیری کون سی بات سچ۔ تحریک عدم اعتماد کو پہلے دعاؤں کی مقبولیت کہا، تحریک پیش ہوئی، اپوزیشن نے عددی اکثریت ثابت کر دی تو اسے عالمی سازش کہہ دیا۔ اوپر والے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے۔ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں۔ شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، دھمکیاں مل رہی ہیں۔ بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں، ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ سنے تو صحیح۔ ویلکم بیک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے لیے سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، افغانستان کی صورتحال پر بات چیت، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے عالمی اتحاد کے لیے مخلصانہ کوشش کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت پر زلمے خلیل زاد کا شکریہ ادا کیا۔ زلمے خلیل زاد نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار اور کوشش کو سراہا۔ ایک مشکوک مراسلے کو ڈھال بنا کر قومی سلامتی سے کھیلنا افسوسناک ہے، سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے۔ اس طرح کی سفارتی جائزہ رپورٹ سے دفتر خارجہ کی الماریاں بھری پڑی ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا نواز شریف نہ ڈرا، نہ دھمکیوں کی پرواہ کی، نہ حواس باختہ ہوا، نہ جلسوں میں خط لہرایا۔ اس نے دھمکیوں کا جواب 6 ایٹمی دھماکوں کے ذریعے دیا۔ خان صاحب تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئے، 4.25 سال قوم اور ملک کی تقدیر سے کھیلتے رہے اور اب جاتے جاتے ایک جمہوری آئینی مشق کو امریکی سازش قرار دینے کا ڈرامہ رچا کر انہوں نے اپنی رخصتی کو بھی ایک شرمناک واردات بنا ڈالا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی میں حلیم عادل شیخ کی قیادت میں کاروان وفا مارچ جو مزار قائد سے شروع ہو کر مختلف علاقوں لسبیلا، ناظم آباد، بنارس، 5 اسٹار چورنگی سے ہوتا ہوا 3 تلوار کلفٹن پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کوئٹہ میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو امریکی دھمکی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ 4 سدہ، مردان اور ثوابی سمیت دیگر شہروں میں بھی منحرف فیمینیز بیرونی قوتوں اور اپوزیشن کے خلاف مظاہرہ اور ریلیاں نکالی گئیں۔ پنجاب حکومت نے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کو ڈائریکٹر پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی تعینات کر دیا گیا۔ سیکریٹری انڈسٹریز نے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت نے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کو ڈائریکٹر پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیکریٹری انڈسٹریز نے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔
اپڈیٹ کریں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کو ڈائریکٹر پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری انڈسٹریز نے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیو نیوز محمد بلال سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے تعینات ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی 3 سالوں کے لیے کی گئی ہے۔ محمد انیس خواجہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی تعینات، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان ڈائریکٹر پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی تعینات۔ دیگر ڈائریکٹرز میں یاسر بچہ، سہیل اظہر، شاہد طارق، میاں ابو ذر، شہزاد اعظم، عبید اللہ اور ساجد سلیم شامل ہے۔ سیکرٹری انڈسٹری، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری لیبر بھی بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہے، جبکہ چیئرمین ٹیپٹا، سی او پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ، سی او پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی بھی بورڈ آف ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ آپ کا۔